بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین کرام، آج میں آپ کو زندگی میں کامیابی کے جو اصول ہیں وہ بتانے والا ہوں۔ یعنی کامیاب زندگی کے لوازمات کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کامیاب شخصیت کے اوصاف کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھنا، چونکہ کامیاب شخصیت وہ ہوتی ہے جو مضبوط بھی ہو اور حالات یا گرد و پیش میں سے ہم آہنگ بھی ہو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے حالات کو۔ کامیاب شخصیتیں معمار ہوتی ہیں، تخریب کار نہیں ہوتی، یعنی وہ زندگی اور معاشرے کو کچھ دیتی ہیں، ان سے کچھ چھینتی نہیں ہیں، یا انہیں تباہ و برباد نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں اور ان کی سرگرمیاں تعمیری ہوتی ہیں، اور ان کی تخلیقی قوتیں ہم سب کی زندگیوں کو خوشگوار بناتی ہیں۔ اسی طرح جو خانگی زندگی ہے اس کو بھی خوشگوار بنانا اور بچوں کے ساتھ پرمسرت زندگی گزارنا اور گھروں کو پرکشش اور آرام دہ بنانا بھی شخصیت کو کامیاب بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کامیاب شخصیت ہے وہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیتیں ہوں اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار بھی لائے۔ تو پہلی چیز ہے اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھنا، باہر بھی اور گھر میں بھی۔ دوسری چیز ہے جسمانی قوت۔ جسمانی قوت سے مراد یہ نہیں کہ انسان بہت توانا ہو اور مضبوط ہو۔ جسمانی قوت اصل میں ایک ذہنی عمل کا نام ہے۔ جو شخص اپنے گرد و پیش میں دلچسپی لیتا ہے، زندگی کے روشن پہلو وہ تلاش کرتا ہے، اس کے پاس قوت کا ایک بے بہا خزانہ ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص ماحول سے بیزار رہتا ہے، وہ کوئی بڑا کام تو کیا کرے گا، وہ اپنے گھر کو بھی خوشگوار نہیں کر سکتا۔ تو کامیاب شخصیت بننے کے لیے حوصلہ اور جرت سے بے بہرا ہونا یہ ہمیں بے بہرا کر دیتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بہرا یاب ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر معمولی اور جو حالات ہوتے ہیں اور واقعات ہوتے ہیں اس میں خوف کھانے کے بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں وہ کامیاب قرار پاتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس وقت تک وہ مشکل رہتا ہے جب تک اسے حل کرنے کا حوصلہ نہ کیا جائے۔ اگر جرت کر کے اسے حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا جائے تو بیشتر صورتوں میں اس کا حل وہ یقینی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آتا ہے۔ اور کامیاب شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جو ہر چیز سے عہدہ برا ہوتی ہے اور ان مسائل سے نپٹنے کا حوصلہ اور جرت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور پھر اگلی چیز چوتھی، وہ ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی۔ شخصیت کو کامیاب بنانے میں جو ذمہ داری ہے اس کا قبول کرنے کا جذبہ یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے احتراز کرنا یہ کمزور اور ناکام شخصیت کی علامت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ذمہ داری قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے قوت فیصلہ۔ جب انسان حوصلے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اور ناکام شخصیتوں کی سب سے بڑی خامی یہی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کی قوت سے محروم ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں اول تو جلدی فیصلہ کر ہی نہیں پاتی، اور اگر فیصلہ کرتی ہیں تو اپنے فیصلے کی صحت کا انہیں یقین بھی نہیں ہوتا، اور وہ کچھ کرنے سے کتراتے رہتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، چونکہ ان پر خوف اس کا سوار ہوتا ہے کہ کہیں ان کا فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ یہی خوف ان کو کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے باز رکھتا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کے لیے جرت درکار ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس بچے کے چلنے کی عمل کی سی ہے کہ بچہ چلنے کی کوشش کرے گا تو چند بار گرنے کے بعد وہ کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر چلنے کی کوشش ہی نہ کرے تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ تو اس طرح قوت فیصلہ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگلی چیز نمبر 6 وہ ہے مکمل مہارت۔ اگر آپ کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں مکمل مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی تمام پیچیدگیاں اس کو سمجھنا ضروری ہے،
اور اس کام کے مختلف جو پہلو ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس اس کا علم جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کے فیصلے اتنے ہی صحیح ہوں گے اور مستحکم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز بڑی خاص اسی میں ہے کہ جو کام انسان کو نہیں آتا اس کو سیکھنے کے متعلق اور جاننے کے متعلق اور پوچھنے کے متعلق شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ نہیں پوچھتے، شرم کرتے ہیں، وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی جو شرم ہے آپ کو وہ اس کام کا ماہر نہیں بننے دے گی۔ اسی طرح 7ویں چیز وہ ہے پرکشش رہنا۔ تو کامیاب شخصیت وہ ہوتی ہے جو پرکشش ہوتی ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور پرکشش بننے کے لیے دوسروں سے محبت کرنا اور ایثار سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے، انہیں خوشیاں دیتا ہے، اپنی مادی کامیابیوں کے حصول میں وہ مگن رہنے کی بجائے دوسروں کے کام آنا، وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے اور روحانی خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس کی شخصیت بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تو جینا ہے دوسروں کے لیے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے۔ تو اس طرح جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہے تحمل مزاجی۔ تو کامیاب شخصیت وہ ہوتی ہے جو لڑائی جھگڑے میں تحمل مزاجی کا ثبوت دیتی ہے اور معاف کرنے میں جلدی کرتی ہے، رنجشوں کو جلد بھول جاتی ہے، وہ دوسروں کی کامیابیوں اور خوشیوں پر حسد کرنے کی بجائے ان میں شریک ہوتی ہے، جبکہ ناکام شخصیت وہ اپنے خول میں بند رہتی ہے اور دوسروں کے احساس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، پھر اپنی غلطی ہونے پر وہ معذرت بھی نہیں کرتی۔ لہذا جو معذرت کر لیتی ہیں جس کا مطلب ان کی زندگی میں سکھ ہوتا ہے، چین ہوتا ہے اور آرام نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو معاف کر دینا یہ قرآن پاک میں بھی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے غصے کو پی جایا جائے اور دوسروں کو معاف کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح جو سیکنڈ لاسٹ ہے 9ویں چیز وہ ہے گفتگو میں حصہ لینا۔ تو بات چیت میں دلچسپی بھی شخصیت کی کامیابیوں کی ایک دلیل ہے، اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو گفتگو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ گویا خود کو دوسروں میں شامل کرنا یا دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا یہ کامیاب شخصیت کی علامت ہے۔ اور آخری چیز ہے روح کا مضبوط کرنا، جس کے لیے کہا گیا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی رہی۔ تو ہمارا جو جسم ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہمارا جو باڈی ہے، پارٹس آف دا باڈی، اور دوسرا اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے، روح ہے۔ یہ جو روح ہے اس کی بھی غذا ہے، اور اس کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جب انسان اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے، اس کا فوڈ سپلائی کرتا ہے، تو وہ بھی توانا رہتا ہے اور اس کی شخصیت بھی پرکشش رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 10 پوائنٹس ہیں جو میں نے آج شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور کامیابی کے جو اصول ہیں، اگر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے تو یہ الحمدللہ تعالیٰ میری اپنا تجربہ ہے، پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ، تو انسان کو ضرور کامیابی ملتی ہے اگر ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ایک کامیاب ترین انسان بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔